میرے پاس وہ حقائق ہے جو پاکستان کی سیاست کو ہلا دیں گے. کیسے مینج ہوا, کس نے مینج کیا. میں زبان بند کی ہوئی ہے, مجھے انصاف چاہیے. میں کہتا ہوں پاکستانی قوم کو انصاف چاہیے. تمام قوم چاہتی ہے کہ فیکٹس پتہ چلے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے اس ملک میں انتشار پھیلایا ہوا ہے, جس کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, غیر ملکیوں نے کی ہے, غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے, اس کے عیب پہ, اس کے جرم پہ کیوں پردہ ڈالا جا رہا ہے, اس کو حقائق عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھے جا رہے. ہم کب تک یہ جمہوریت کے نام پہ یہ اور کھلواڑ کھیلتے رہیں گے. ہمارے ہاں جمہوریت صرف نام کی ہے. حقائق آپ کے سامنے ہے. برطانیہ وہاں پہ اپنے لیڈر کے خلاف وہ خود ووٹ آف کانفیڈنس جمع کراتے, تو کیا ان کو نکال دیا گیا, کیا ان کو شو کاز دے دیا گیا. یہ جمہوریت سیاسی جماعتوں سے بنتی ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کے قلعے ہیں, مینار ہیں, پلرز ہیں. آپ نے ان کو ادارہ بنانا ہے, آپ نے ان کی چھانٹی کرنی ہے. اگر یہ کیس فارن فنڈنگ کا برطانیہ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہوتا, اگر وہاں کی کوئی آئینی ادارہ یعنی اسکروٹنی کمیٹی جو الیکشن کمیشن کا ذیلی ادارہ تھا, ایسی رپورٹ آتی تو اس پارٹی کے تمام سینئر ٹاپ سے لے کے نیچے تک جیل میں ہوتے, آج جیل میں ہوتے, اور وہ پارٹی کی صفائی ہو چکی ہوتی. یہ ہوتی ہے جمہوریت. یہ ہم لوگ اپنے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں. اسی مذاق کا نتیجہ ہے کہ ہماری معیشت آج ڈوبنے کے کنارے پہ ہے. اسی وجہ سے آج ہم ڈیفالٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ پیٹرول 200 روپے سے اوپر چلا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ڈالر ہے وہ چڑھتا جا رہا ہے, روپیہ گرتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے. اگر بھارت $150 بلین کی صرف آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ کرتا ہے, ہم 50 بلین کی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کیا ٹیلنٹ کی کمی ہے, ہمارے پاس کیا اکانومکس کی کمی ہے. ہم ایک اسی کنویں کے مینڈک ہیں, ہم اسی میں پھرتے رہیں گے. یاد رکھیے اکبر بابر یا ہو یا نہ ہو, ہم اسی کنویں کے مینڈک رہیں گے جب تک ہم نے سیاسی جماعتوں کو ادارہ نہیں بنایا, جب تک ہم نے اس کو نرسری نہ بنایا کہ وہ نئی قیادت سامنے لا سکے. بہت شکریہ.